آوازوں کو فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ تم بلند آواز سے بلایا کرو، کجہر بعضکم لبعض، جس طرح بعض تم میں سے بعض کو بلاتا ہے، ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس بات کا شعور ہی نہ ہو، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یغضون، جو پست رکھتے ہیں، جو آہستہ کرتے ہیں، اصواتہم، اپنی آوازیں، عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، امتحن اللہ، کہ اللہ نے امتحان لیا ان کا، قلوبہم، ان کے دلوں کا، للتقوی، تقوی پر، دیکھا کہ کتنا تقوی ہے تو ان کے دلوں کو تقوی سے بھرا ہوا پایا اللہ نے، لہم مغفرہ، انہی کے لیے مغفرت ہے، واجر عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ پھر صحابہ کرام کی تعریف بھی کی گئی ہے اس میں، آگے بھی صحابہ کرام کے متعلق آیتیں آ رہی ہیں۔ اب اگلی آیت دیکھیں، ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ، ینادونک، جو آواز دیتے ہیں، پکارتے ہیں آپ کو، من وراء الحجرات، حجروں کے باہر سے، حجرہ کہتے ہیں گھر کو، چار دیواری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے الگ الگ حجرے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں؟ 11 بیویاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، 11 بیویاں تھیں، اور سب کو الگ الگ آپ نے گھر بنا کے دیا ہوا تھا، اور گھر کتنا مختصر سا حجرہ، اور اتنا چھوٹا ہوتا تھا حجرہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً کہتے ہیں کہ میں گیا اپنے دور خلافت میں، تو اتنا اس کی چھت قریب تھی کہ نیچے سے کھڑے ہو کر بندہ چھت کو ہاتھ لگا لیتا تھا، اور وہ اتنے مختصر تھے، چھوٹے حجرے تھے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے، امی جان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے، اور میں لیٹی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو مجھے چوک لگاتے، میں اپنی ٹانگیں سمیٹ لیتی، آپ سجدہ کر لیتے، جب آپ کھڑے ہوتے پھر قیام کے لیے میں ٹانگیں سیدھی کر کے پھر سو جاتی۔ تو اتنا چھوٹا حجرہ تھا کہ دوسری جگہ نہیں ہوگی نا کہ سائڈ پہ ہو کر سیدھی ہو کے سو جائیں، اتنی جگہ نہیں تھی، آپ نے نماز بھی پڑھنی اور امی عائشہ سو رہی ہیں، تو اتنا مختصر، لیکن تھا سب کا الگ الگ حجرہ، اور یہ حجرے 11 تھے۔ اور مسجد نبوی، آج جہاں مسجد نبوی ہے، جہاں پر گنبد خضرا ہے، اس کے نیچے جو جگہ ہے وہاں پر دیواریں دی ہوئی ہیں، باہر 3-4 دیواریں ہیں، وہاں پہ تھی، وہاں پہ یہ سارے حجرے تھے۔ اور یہ ولید بن عبد الملک حکمران تھا رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے اپنے دور خلافت میں ان حجروں کو ختم کر کے مسجد میں شامل کر دیا۔ جب اس کو مسجد میں شامل کیا، اس وقت کئی جو معزز بزرگ ہستیاں تھیں انہوں نے روکا کہ یہ نہ کرو۔ ان میں سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا نام سنا ہوگا آپ نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں، سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ کہنے لگے کہ نہ کرو ان کو، جیسے یہ حجرے ہیں نا ایسا رہنے دو، کیونکہ کل کو ہماری اولادیں جوان ہوں گی، ہماری نسلیں جوان ہوں گی، اور امت مسلمہ آ کر دیکھے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن جگہوں پر زندگی بسر کیا کرتے تھے، اور تاکہ ان لوگوں کا پھر دنیا سے بے رغبتی ہو۔ آج تو ہم نے قسم و قسم کے کھانے اور قسم و قسم کی آسائشیں اور بڑے خوبصورت گھر بنا لی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بالکل سادہ عام سے، نیچے سونے کے لیے چٹائی ہوتی تھی، اور تکیہ جو ہوتا تھا وہ کھجور کے تنے سے جو اندر سے گودا نکلتا ہے نا، اس کا تکیہ بنا ہوا تھا، اور سوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھجور کے جو پتے ہوتے ہیں ان پتوں کی چٹائی بنی ہوتی تھی، تو اس چٹائی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، اور آپ اٹھے، جب حضرت عمر آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھے، تو آپ کے کندھے پر چٹائی پہ سونے کی وجہ سے نا چٹائی کے نشان بنے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کہنے لگے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دنیا کی فراخیاں کر دے۔ روم کے بادشاہوں کو نہیں دیکھتے کتنا عیش و آرام کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں نہیں لینا چاہتا، ہم نے آخرت کے لیے کرنی ہے، دنیا ختم ہونے کے لیے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کو، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہا کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے جو تھے بالکل چھوٹے،
عام سے. اور آج بھی سعودی حکومت نے ان کی جو ہے خاکہ بنا کے نا ان کے نقشے بنائے ہوئے ہیں. وہاں پر مسجد نبوی میں سامنے جو ہے میوزیم بنا ہے. پہلے وہ فری میں دکھاتے تھے, اب ان کی کوئی ٹکٹ بھی لگ رکھی ہے انہوں نے, ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن آج تو وہ انہوں نے جدید طرز پہ بنایا ہے نا, پھر بھی عکاسی کرنے کی کوشش کی ہے. ان کو دیکھیں کہ کتنا جو ہے سادگی ہے, بالکل مختصر سا سامان ہے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے نا, 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے نا, تو اس وقت آپ کی وفات کے بعد آپ کے گھر میں کوئی اناج نہیں تھا, کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں تھی. ہمارے ہاں تو سال سال کی گندم مہینے بھر کا راشن وہ موجود ہوتا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بلکہ ایسے تھا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے چند سا جو وہ اپنی ہمسائی سے ادھار لیے ہوئے تھے, چند سا جو کے ادھار لیے ہوئے تھے. اور آخری رات کائنات کے سردار, اس بات پر ذرا توجہ کریں نا, غور کریں اور سوچیں کہ ہم کہاں ہیں. آخری رات جو اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے نا, اس رات آپ کے گھر میں جو دیا جل رہا تھا, یہ لائٹیں تو نہیں ہوتی تھی نا, جو دیا جل رہا تھا نا, اس دیے کے اندر جو تیل تھا وہ بھی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پڑوسن سے ادھار لیا تھا. یہ کون ہے؟ کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی خاطر اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی, جو اس کائنات کے سب سے اعلیٰ ورفا ہیں. ان سے بڑھ کر کوئی انسان شان والا, عزت والا, عظمت والا نہیں ہے. اگر یہ دنیا عزت کا مقام ہوتا نا تو اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے. حالانکہ مشرکین مکہ پڑے جو ہے مطالبے کرتے تھے کہ کیسا رسول ہے, مالی حاضر رسول, یہ کس طرح کا رسول ہے, ہم جیسا ہی تو ہے, یأکل الطعام, جیسا کھانا ہم کھاتے ہیں ویسا یہ کھاتا ہے, ویمشی فی الاسواق, یہ جا کے بازاروں میں تجارت کرتا ہے. رسول تو وہ ہو نا جس کے پاس دولت ہو, پیسہ ہو, ساز و سامان ہو, محل ہوں, اور سونے چاندی کے محل ہوں, باغات ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اگر اللہ رب العالمین چاہیں تو اس سے بہتر جو ان کی سوچیں ہیں نا, ان کی سوچوں سے بھی بہتر محل بنا کر اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں, لیکن نہیں دینے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ پسند نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی تھی, یہ کوئی مجبوری کی تحت نہیں تھی, بلکہ پسند یہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہا کرتے تھے, دعا مانگا کرتے تھے, اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اللہ مجھے زندہ رکھنا مسکینوں میں, اور مجھے فوت کرنا مسکینوں میں, مجھے کھڑا کرنا تو مسکینوں میں. اور ہم کن میں جینا چاہتے ہیں؟ سیٹھ لوگوں میں, امیروں میں, بلینئر جو ہوں ان کے ساتھ ایک سیلفی آ جائے بس. ہماری ہوتی ہے نا کوشش, کس لیے یہ کوشش؟ مسکین کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا تھا؟ پسند اور ناپسند کی بات آ گئی نا اس میں. آپ کو کیا پسند تھا کہ میں مسکینوں کے ساتھ رہوں, میں غریبوں کے ساتھ رہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے, آپ نے فرمایا مجھے اگر تلاش کرنا ہو تو وہاں تلاش کرنا جہاں مسکین رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری جو دنیا سے بے رغبتی تھی وہ پسند تھی. آپ دنیا میں دل لگانے کے لیے, دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے. تو حجرات کی بات آئی تو ہمیں بھی دنیا میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے, بلکہ دنیا کو ضرورت کی حد تک ہے. خوبصورت بنے, اچھا اللہ نے دیا, اچھا گھر ہو, اچھا مکان ہو, اچھی چیز ہے, لیکن یہ مقصد نہ بن جائے ہمارا. ہمارا مقصد اصل کیا ہے؟ آخرت, اگلی زندگی, اگلا جہان, اگلے گھر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں تھیں نا, چھوٹے چھوٹے گھروں میں ساری راضی تھیں. ان چھوٹے چھوٹے حجروں میں, بلکہ ایک موقع پر ساری بیویوں نے جو ہے مشورہ کیا, 11 تھیں نا, 11 مل گئیں اور مشورہ کیا. کب؟ جب فتوحات ہو گئیں, جب مال غنیمت آ گیا, جب جو ہے مدینہ میں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خیبر کے قلعے فتح ہوئے, بہت سارا ساز و سامان آیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں بھی جو ہے اب خرچہ بڑھانا چاہیے, پیسے چونکہ زیادہ آ گئے ہیں, تو ہم ساری مطالبہ کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارا خرچہ زیادہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, ایک بیوی نے بھی کہا, دوسری نے بھی کہا, کیونکہ پلان کیا ہوا تھا, تیسری نے بھی, ساریوں نے یہی مطالبہ کیا کہ خرچہ ہمارا زیادہ کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا, اب ناراض ہو گئے کہ میرے گھر میں رہ کر دنیا کا مطالبہ, میرے ساتھ تو وہ رہے جس کو دنیا کی کوئی پرواہ نہ ہو, دنیا آئے نہ آئے,
دنیا آنے سے اس کو خوشی نہ ہو، دنیا کے جانے سے اس کو غم نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو نہیں چلے گا۔ آپ نے ارادہ کیا، آپ نے فرمایا میں نا ان سب کو طلاق دیتا ہوں، اپنی ساری بیویوں کو طلاق دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں آیتیں نازل کی، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہیں کہ آؤ، اگر تم دنیا لیتی ہو نہ لے لو، اور دنیا لینے کے بعد ساتھ یہ بھی ہے ان کنتن تریدن الحیات الدنیا، اگر دنیا کے زیب و زینت چاہیے، مال و دولت چاہیے، وزینتہا، اس کی زیب و زینت چاہیے تمہیں، فتعالینا، تو آؤ، امتعکن، ہم تمہیں دے دیتے ہیں دنیا، واسرحکن سراحا جمیلا، پھر دنیا کو پسند کرنا ہے نا، کیونکہ دنیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، پھر نبی کا ساتھ نہیں ملے گا۔ اگر دنیا لینی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دیتے ہیں، دنیا جتنی چاہتے ہیں لے لو اور جاؤ۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر اللہ اور اس کا رسول پسند ہے اور آخرت کا گھر پسند ہے، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ نے پاک رہنے والوں کے لیے بڑا اچھا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے پھر کیا کہا کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے، اور انہی حجروں میں وہ رہیں، اور انہی حجروں میں جو ہے ان کی سب کی وفات ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ان کو جنت عطا کر دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو حجرہ وہ کمرہ چھوٹا سا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، اللہ نے یہ حکم نازل کیا کہ اس حجرے کے باہر، حالانکہ بڑا گھر نہیں ہے جس طرح آج کل کے گھر ہوتے ہیں، صحن ہوتا ہے، 4-5 کمرے ہوتے ہیں، اس کے باہر ہے نہیں، بلکہ اس حجرے کے باہر آ کر بلاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، ان کو عقل نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کر رہے، احترام نہیں کر رہے۔ آپ حجرے میں ہیں، باہر سے آ کر کیوں بلا رہے ہیں؟ ان کے لیے کیا تھا، ادب کا تقاضا کیا تھا کہ آتے حجرے کے باہر، ان کو کوئی کام تھا، باہر ٹھہر جاتے، آواز نہ دیتے، بلاتے نہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے باہر نکلتے، پھر یہ اپنا مسئلہ بیان کرتے۔ آج تک انہوں نے جو کیا ہے وہ تو ہو گیا، آئندہ کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں، حجرے میں ہیں، کسی بھی بیوی کے گھر میں ہیں، آپ آرام فرما رہے ہیں، یا آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یا آپ قیام کر رہے ہیں، یا آپ سوئے ہوئے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، تو آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا، باہر آ کے کھڑے ہو جائیں۔ یہ ادب ہے، مقام ہے، احترام ہے، اور صرف کس کے لیے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، باقی کسی کے لیے نہیں ہے۔ باقی کسی کو بھی آپ بلا سکتے ہیں، یہ ادب اور مقام اور احترام کس کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حجرے کے باہر سے بھی نہیں بلانا۔ اور آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ صبر کر لیتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نکل کر جاتے ان کی طرف، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، لیکن اللہ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے، کہ آج تک جو ہو گیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کے ان گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب آگے یہ 5 آیتیں ہو گئیں، 5 آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بیان کیے گئے ہیں، آداب رسالت وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اب اگلی جو آیتیں ہیں نا، ان میں اسلامی معاشرے کے 8 آداب بیان کیے گئے ہیں، 8 ادب، تقریباً 7-8 آیتوں میں 8 ادب اسلامی معاشرے کے، کہ اسلامی تنظیم، اسلامی معاشرہ، جس معاشرے نے دنیا کو اسلام کی دعوت دینی ہے، دنیا کو اسلام کی طرف بلانا ہے، اگر ان کا اپنا ڈھانچہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کوئی بھی تنظیم ہے جب تک وہ اپنے اندر مضبوط نہیں ہے، ان کا اپنا کردار اچھا نہیں ہے، ان کے اپنے اخلاق اچھے نہیں، آپس میں بگاڑ ہے، اختلاف ہیں، دل ملے ہوئے نہیں ہیں، وہ لوگوں کو کیا تبلیغ کریں گے، لوگوں کو کیا بلائیں گے؟ ان لوگوں نے، ان مومنوں نے، مسلمانوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے، چونکہ پوری دنیا کو اسلام کی طرف بلانا ہے، اور جب بلانا ہے تو پہلے سیمپل بھی تو دکھانا ہے نا، کہ یہ ہیں لوگ، یہ ہے ریاست مدینہ، اور یہ ہیں اس کے رہنے والے مومن مسلمان جو آپس میں بھائی بھائی ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہیں، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کے لیے پسند کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے 8 ادب بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس معاشرے نے، تو صحابہ کرام نے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ادب بیان کیے، انہوں نے بھرپور طریقے سے ان پر عمل کیا اور دنیا کو دکھایا،
اور پھر جب عمل کیا، دنیا کو دکھایا اور نمونہ پیش کیا تو آدھی دنیا تک اسلام پھیلا۔ لیکن آج ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں، ان میں سے کتنے آداب، کتنے فیصد تک ہم ان آداب کا خیال رکھتے ہیں؟ سب سے پہلا ادب کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسق، اگر تمہارے پاس آئے فاسق بالنبأ، کوئی خبر لے کر، فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آ جائے، فتبینوا، تو پہلا ادب کیا ہے؟ اس کی تحقیق کیا کرو۔ اگر کوئی بندہ کوئی خبر لے کے آیا ہے اور جانتے ہو کہ وہ بندہ متقی نہیں ہے، قابل اعتماد بندہ نہیں ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے، تو اس کی بات کا اعتماد نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے اس کی بات پر اعتماد کر کے تم کوئی ایکشن لے لو اور بعد میں پتہ چلے اس کی تو خبر ہی غلط تھی، جھوٹی تھی، تو پھر کیا بنے گا؟ آگے فرمایا ان تصیبوا قوما بجہالہ، ہو سکتا ہے کہ تم کسی قوم کے لیے پہنچو جہالت کی بنیاد پر، کہ کسی بندے نے آ کر خبر دی کہ فلاں قوم کے لوگ تمہارے خلاف لڑائی کے لیے تیاری کر رہے ہیں، تم نے ان کے خلاف تیاری کرنی شروع کر دی، اب اسی جھوٹے نے اس کو بھی جا کر بتا دیا فلاں قوم کے لوگ تمہارے خلاف لڑائی کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، تو آپس میں تم لڑ پڑو، حالانکہ بات لڑائی بھڑکانے والا وہ درمیان والا بندہ تھا۔ کیا ایسے بندے ہمارے معاشرے میں نہیں ہیں؟ ادھر جا کر اس کو لگائیں گے کہ فلاں بندہ تو تمہارے خلاف ہے، حالانکہ وہ ہے ہی نہیں خلاف، اور وہ اندر ہی اندر سوچے گا ہاں فلاں موقع پر، شیطان پھر لاتا ہے نا دل میں بات، فلاں موقع پر اس نے وہ مجھے شادی پہ نہیں بلایا تھا، فلاں موقع پر اس نے مجھے سلام نہیں کیا تھا، تو ہو سکتا ہے وہ میرے خلاف ہو۔ اب یہ ذہن میں اس کے خلاف تیاری کر رہا ہے، اور وہی شیطان صفت بندہ جا کر اس کو بھی بتائے گا دوسرے کو کہ فلاں بندہ تیرے خلاف ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ کسی کی بات پر اعتماد کرنے سے پہلے کیا کرو؟ فتبینوا، اس کی تصدیق کر لیا کرو۔ آج یہ جو ادب ہے اسلامی معاشرے کا، اس کی بہت زیادہ خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ ہم میں سے سب تقریباً اکثر بھائیوں کے پاس موبائل ہوگا، موبائل پر خبریں بھی آتی ہوں گی، الگ الگ سے گروپس بھی ہوں گے، اور چینلز پر بھی آپ خبریں دیکھتے ہوں گے، اور ان کو آگے شیئر کرتے ہوئے کتنی دیر لگاتے ہیں ہم؟ بغیر تحقیق کے، بغیر تصدیق کے آگے پھیلا دیتے ہیں۔ اس آیت کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے نا، جب تک ہمیں تصدیق نہیں ہے، قابل اعتماد کسی قابل اعتماد ادارے کی طرف سے، قابل اعتماد بندے کی طرف سے وہ خبر ہم تک نہیں پہنچی، تو ہمارا حق نہیں بنتا کہ اس خبر کو آگے ہم شیئر کریں، سٹیٹس پہ لگائیں۔ اور پھر کافروں نے ہمیں ایسے کاموں پہ لگایا ہوتا ہے، فلاں بندے نے توہین کر دی قرآن کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی، اب اس کی تصویر وغیرہ بنا کے لعنت بھیج کر آگے شیئر کرو۔ ہمیں نہیں پتا اس کی حقیقت کیا ہے، شیئر ہم کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ توہین ہماری ہے، ہمارے قرآن کی توہین ہے، ہمارے دین اسلام کی توہین ہے، اور شیئر کون کر رہا ہے؟ بھی توہین کی اس نے ہماری، اگر کر بھی دی تو اس کو ختم کرو نا، چھپانے کی کوشش کرو، اگر بس ہے، قوت ہے، طاقت ہے، تو اس توہین کرنے والے کو پکڑو، جو اس کی شرعی سزا بنتی ہے اس کو وہ شرعی سزا دلواؤ۔ اگر وہ اختیار نہیں ہمارے پاس اس کو شرعی سزا دلوانے کا، تو ہم اس کی توہین کو دوسروں کو بتا رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہوا نا، یہ جو ہم کہتے ہیں لعنت بھیج کر آگے شیئر کرو، تو ایسے ہی ہوا نا کہ کوئی بندہ مجھے گالی دے اور میں خود بتاتا پھروں کہ فلاں نے مجھے گالی دی ہے، اپنی بےزتی، اپنی اہانت خود کرا رہا ہوں نا۔ تو ہم مسلمان یہ کام کرتے ہوئے یہ نہیں سوچ رہے کہ کس کی توہین ہو رہی ہے، کس کی اہانت ہو رہی، ہم اپنے ہاتھوں خود ہی اپنی توہین اور انسلٹ کرا رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا ان تصیبوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فاسق کوئی بھی خبر لے کے آئے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو۔ اور اسی طرح پھر ہر کسی کی جو ہے ایکسپوز ویڈیو، فلاں بندہ ایکسپوز ہو گیا، آج فلاں ہو گیا، آج فلاں ہو گیا، پتہ نہیں حقیقت کیا، اب تو ہے جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی آ چکی ہے، اس کے ذریعے سے پتہ نہیں کس کی کون کون سی ویڈیوز بنائی جا سکتی ہیں۔ تو اس لیے اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، چاہے ویڈیو بھی آ جائے اور چاہے تصدیقی ذرائع سے بھی آ جائے، لیکن فحاشی والا کام ہے نا، کسی مسلمان کی عزت کو اچھالا جا رہا ہے، تو ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلما ستر اللہ له فی الدنیا والآخرہ، جو بندہ کسی مسلمان بھائی کی عزت کو چھپاتا ہے، اس کے عیب کو چھپا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے عیب دنیا میں بھی چھپا دیں گے، آخرت میں بھی چھپا دیں گے۔ آج کل تو جتنے بھی چینلز والے ہیں نا، اسی کے پیچھے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی لیک پوائنٹ ملے، کسی کی کوئی لیک ویڈیو ملے اور ہم اچھالیں، ہمیں ویوز ملیں۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، سب سے بری اور گھٹیا بات ہے
اور یاد رکھیں جو بندہ کسی کے عیبوں کو نہیں چھپاتا اچھالتا ہے، عیبوں کو اچھالتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں بھی فرمان ہے جو بندہ کسی دوسرے کی عزت کو سر عام آ کر نیلام کرتا ہے، اس کی اہانت اور انسلٹ کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی بھی عزت کو ایک نہ ایک دن لوگوں کے سامنے لے آئیں گے، اگرچہ وہ بند کمروں میں اور غاروں میں چھپ کر بھی کوئی گناہ کرے گا نا، اللہ وہاں سے بھی گھسیٹ کر اسے لوگوں کے سامنے لے کے آئیں گے۔ تو اس لیے ایک حکم تو یہ ہے اسلامی معاشرے کا کہ جب بھی کوئی بندہ خبر لے کے آئے اس کی تصدیق کریں پہلے، اگلا قدم اٹھانے سے پہلے یہ ہے کہ یہ خبر پھیلانے کی بھی ہے یا نہیں پھیلانے کی۔ اگر وہ خبر پھیلانے کی ہے تو پھیلائیں۔ ابھی رات کو ایک خبر آئی موبائل پر کہ آپ نے بھی شاید دیکھی ہو، پاکستان میں نا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آ رہے ہیں، تو میں نے اس کو پھیلانے سے پہلے فوراً دیکھا خبر آئی کہاں سے ہے، تو 4-5 چینل تصدیقی ذرائع سے مجھے وہ خبر ملی، تو تب میں نے اس کو شیئر کیا۔ ایسے اب شیئر کرنے کی ہے نا کہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، عالم اسلام کی عظیم شخصیت آ رہی ہیں ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ انہیں آنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائیں۔ تو پھیلانے کی ہے خبر تو پھیلائیں، پھیلانے کی نہیں ہے تو نہ پھیلائیں، اس کو ختم کر دیں، ورنہ وہ گناہ کی خبر ہے، کسی پر الزام ہے، بری خبر ہے، فحاشی اور یانی والی ہے، تو گناہ برابر کا ہمیں ملتا رہے گا، اچھی خبر ہے تو اس کی ہمیں جو ہے ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ عظیم حکم ہے، اہم ترین حکم ہے، اس کی ہمیں اشد ضرورت ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں۔ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، آگے فرمایا کہ ہو سکتا ہے جب تمہیں پھر اس بات کی تصدیق ہو نا، تمہیں پھر ندامت ہوگی، پھر ندامت ہوتی ہے نا، بعد میں پتہ چلتا ہے کاش میں اسی وقت ہی پوچھ لیتا، اسی وقت ہی تصدیق کر لیتا، بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ بندہ پہلے اس بات کی تصدیق کر لے۔ آگے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یاد رکھو، جان لو تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، تو تمہیں ہر بات کی تصدیق کرنی چاہیے، اور ہر بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس بات کی تصدیق کرانی چاہیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور سارے لوگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے دیتے ہیں، ہوتا ہے نا جو بڑا ہے، سردار ہے، لیڈر ہے، اس نے سب کی سننی ہے، سب کے مشورے سننے ہیں، اور پھر سب کے ماننے جو تو نہیں جا سکتے نا۔ اب یہاں بڑے ہیں سر اسامہ صاحب، آپ سے کہیں کہ مشورہ دو، سب کے مشورے الگ الگ ہوں، تو کیا ان کے لیے ممکن ہے کہ سب کے مشورے مان لیں؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب کیا ہوگا کہ جس کا مشورہ اچھا لگتا ہے اس کا مانیں گے، جس کا نہیں اچھا لگ رہا یا جس کا بہتر نہیں ہے، اچھا نہ لگنا الگ بات ہے، ایک کا بہتر ہے ایک کا بہتر نہیں ہے، تو ایک کا ماننا ہے نا۔ اب دوسرے کے لیے کیا ہوگا؟ اس کا مشورہ جب نہیں مانیں گے اس کے دل میں کچھ نہ کچھ آئے گی نا، یار میں نے مشورہ دیا تھا، میرے مشورے پر عمل نہیں کیا۔ یہی چیز صحابہ کرام میں بھی آ سکتی تھی۔ یہ ایک اجتماعی زندگی کا اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں، آپ کے لیے اب سب کی باتوں کو ماننا ممکن نہیں ہے۔ اگر سب کی باتیں مانیں، لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر تم میں سے ہر ایک کی بات ماننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کر دیں، لعنتم، پھر مشقت میں تم پڑ جاؤ گے، پھر مشکل تمہاری ہوگی۔ ایک دن ایک کا مشورہ مانے، دوسرے دن دوسرے کا مانے، تو کام تو نہیں چلے گا۔ لعنتم، پھر اس میں تمہارے لیے مشقت ہے۔ تو اسی لیے حکم کیا ہے پیچھے جو آ گیا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے نہیں بڑھنا، اطاعت فرما برداری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کسی کی سمجھ میں آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی حکمت کسی کی سمجھ میں آئے تب بھی مانے، کسی کی سمجھ میں نہ آئے پھر بھی مانے، اور دل کی خوشی سے مانے، کیونکہ تمہارے لیے سب سے بڑے لیڈر اور قائد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، صحابہ کی پھر تعریف کی کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کر لیا ہے کہ تم سارے کے سارے مومن ہو۔ اب جس کے لیے اللہ تعالیٰ کہیں کہ ہم نے ان کو مومن بنایا اور ایمان کو خود پسند کر کے ان کو دیا، کہتے ہیں یہ فلاں کی پسند ہے، یہ چیز میرے لیے فلاں نے پسند کی تھی، تو اللہ نے صحابہ کرام کے لیے کس چیز کو پسند کیا؟ ایمان کو۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے بھی ایمان کو پسند کر لے۔ ایمان کو پسند کرنا کیا ہے؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ کہ ہمیں نماز پڑھنا پسند ہو، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا پسند ہو، ہمیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا پسند ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے ایمان پسند کر لیا، نیکی والے کام اللہ نے ہمارے لیے پسند کر لیے۔ آپ سب کو اللہ نے پسند کیا ہے تو آپ قرآن کی کلاس میں آئے ہیں، یہ اللہ کی پسند ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔
اور اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے ایمان کو بھی مضبوط کر دیں، صحابہ جیسا ایمان ہمیں عطا کر دیں۔ فرمایا اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کر دیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین بھی کر دیا، خوبصورت بھی بنا دیا۔ اور صرف اتنا نہیں، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ نے تمہارے لیے ناپسند کیا ہے کس کو؟ الکفر، کفر کو اللہ نے ناپسند کیا ہے کہ تمہارے اندر کفر نہیں ہے، نفاق نہیں ہے۔ والفسوق، فسوق کہتے ہیں گناہ کبیرہ کو، کبیرہ گناہ بھی تم نہیں کرتے، اللہ کو پسند نہیں کہ تم کبیرہ گناہ کرو، اسی لیے اللہ نے تمہیں کبیرہ گناہوں سے دور کر دیا۔ والعصیان، اور نافرمانی والے کاموں سے، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی والے کاموں سے اللہ نے تمہیں دور کر دیا۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں رشد ہدایت والے، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت کو بھی لازم پکڑنا ہے اور میرے خلفاء جو رشد و ہدایت والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون، یہی میرے صحابہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، یہی رشد والے، یہی ہدایت والے، اللہ نے ان کے لیے ایمان کو پسند کر لیا، اللہ نے ایمان کو ان کے دلوں میں مزین کر دیا، اللہ نے کفر کو، نفاق کو، فسوق کو، عصیان کو، نافرمانی کو ان کے لیے ناپسند کر دیا۔ یہ ایمان والے کام کرتے ہیں، اللہ کی رضا والے کام کرتے ہیں، اور کفر والے، نافرمانی والے کام یہ نہیں کرتے۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے بھی ایمان کو پسند کر لیں، اللہ ہمیں ایمان والے کام کرنے کی توفیق دیں جن کاموں سے ایمان بڑھتا ہے، اور اللہ ہمیں ان کاموں سے بچا لیں، ہمارے دلوں میں ان کاموں کی کراہت، ناپسندیدگی پیدا کر دیں جو کام اللہ کی نافرمانی والے ہیں۔ فضلا من اللہ و نعمہ، یہ کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، فضلا من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، و نعمہ، اور اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے یہ انعام صحابہ کرام پر کیا ہے۔ اللہ یہ انعام ہم پر بھی کر دے، ہم سب پر، یہ سب سے بڑا انعام ہے کہ اللہ نے فرمایا اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون اولئک حزب اللہ، یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم الغالبون، اور اللہ کی جماعت ہی غالب ہونے والی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا بنا دیں اپنے فضل سے، کرم سے۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ یہ ایک حکم ہوا ہے اسلامی معاشرے کے آداب پر، ایک حکم ہم نے پڑھ لیا، اور آگے 7 حکم باقی ہیں، وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ 3 آیتوں میں ایک حکم ہے، اور آگے مزید احکام پڑھیں گے ہم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کریں۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔